تو اگر آپ کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہے لیکن اس تعلق میں اعتماد نہیں ہے تو یقین مانیں وہ تعلق بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک کہانی سناتا ہوں، آپ نے اس کہانی سے ایک رزلٹ اخذ کرنا ہے۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں بشیر اور نذیر نامی دو گہرے دوست ہوا کرتے تھے تو وہ آپس میں دوست، لیکن دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ دوست ہیں یا سگے بھائی ہیں، بلکہ کوئی اجنبی جب پہلی مرتبہ ان سے ملتا تو اسے یہی گمان ہوتا کہ دونوں سگے بھائی ہیں اور ان کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ دونوں کی اکٹھی شادیاں ہو گئی۔ گاؤں کی روایت کے مطابق دونوں نے اپنی بیویوں کے لیے سونے کا جو زیور بنوایا وہ بالکل ایک جیسا بنوایا۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد نذیر نے بشیر کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ طرح طرح کے لذیذ کھانے بنائے گئے، خوب محفل جمی اور برخاست ہوئی۔ دعوت کے ایک روز بعد نذیر کھیتوں سے کام کاج کر کے گھر لوٹا تو دیکھا کہ صحن کے بیچوں بیچ اس کی بیوی سر پر دوپٹہ باندھے زاروں قطار رو رہی ہے۔ ہائے ہم لٹ گئے، ہائے ہم برباد ہو گئے، ہمارا کچھ نہیں رہا، بیڑا غرق ہو تیرے دوست کا، تمہارا دوست تمہارا دشمن نکلا، لٹ کے لے گیا سانو۔ نذیر نے گھبرا کر پوچھا، اب بھلی لوگ کچھ بتا تو صحیح، ہوا کہ تیرے نال؟ بیوی آکھن لگی، وہی ہوا جسے سانو ڈر سی، تمہارا دوست اور اس کی گھر والی کل آئے تھے ہمارے گھر، تو جاتے ہوئے ہمارے سونے کے سارے زیورات چرا کے لے گیا۔ ہائے ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہا، سارا کچھ وہی سونا تھی۔ نذیر کو بھلا کہاں یقین آتا اس کے دوست کو۔ بیوی کو سمجھا بجھا کے چپ کرایا اور گھر میں سارا زیور ڈھونڈنے کی تلقین کی، لیکن زیور نہ ملنا تھا اور نہ ہی ملا۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ نذیر کی بیوی اصرار کرتی رہی کہ ایک بار اپنے دوست سے پوچھ تو لے یار، ہو سکتا ہے وہ غلطی تھی گئی ہوئے اور زیور سانو واپس مل جائے۔ نذیر تو پہلے پہل تو ٹال مٹول کرتا رہا، لیکن بالآخر ہار مان گیا اور اپنے دوست بشیر کے پاس جا پہنچا۔ ساری کہانی سنائی اور درخواست کی اگر اس کی گھر والی نے غلطی کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، زیور واپس کر دے یہی کافی ہے، ہو سکتا ہے غلط فہمی میں آ گئے ہوں۔ بشیر اس کا دوست کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے نذیر سے ایک دن کا وقت مانگا کہ سب کچھ پوچھ تاچھ کر کے اس کو پوچھ تاچھ کرے گا، اسے بتا دے گا۔ اگلے دن بشیر نذیر کے گھر پہنچا اور کہا، نذیر مجھے معاف کر دینا، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، میری بیوی نے واقعی غلطی میں آپ کے زیور اٹھا لیے اور شرمندگی سے بتا نہیں پا رہی تھی، میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں اور اپنے زیور واپس لے لو یار، مجھے اور میری بیوی کو اللہ کی خاطر معاف کر دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نذیر نے خاموشی سے پوٹلی لی اور گھر والی کو پکڑا دی کہ یہ لو آپ کے زیور۔ ادھر نذیر کی بیوی پھولے نہیں سماتی تھی کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی تیرا دوست اس طرح گھر والی چور ہے۔ وقت خیر گزرتا گیا۔ کئی ہفتے بعد نذیر کی بیوی گھر کی جھاڑ پونچھ کر رہی تھی کہ پرانے بستروں کی جھاڑتے وقت کوئی چیز چھن سے نیچے گری۔ اٹھا کر دیکھا تو زیورات کی پوٹلی تھی، یہ ان کے اپنے زیور تھے۔ حسن اتفاق کہ نذیر بھی وہیں کھڑا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ اسی وقت اپنے دوست بشیر کی طرف بھاگا، ملتے ہی زاروں قطار روتے ہوئے کہا، تم نے زیورات نہیں چرائے تھے، اس کے باوجود میرے پوچھنے پر صفائی دینے کی بجائے اپنے پاس موجود زیورات ہمیں کیوں دیے؟ کاش کے زیور ایک جیسے نہ ہوتے تو میں پہچان پاتا۔ بشیر نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ بھائی تم نے جب زیورات کے بارے میں مجھ سے آ کر پوچھا تو میں نے اندازہ لگا دیا تھا کہ ہمارے رشتے میں اعتماد کا فقدان آ گیا ہے۔ اگر میں اپنی صفائی دے بھی دیتا تب بھی تمہارے دل میں یہ بات رہتی کہ وہ زیور میں نے چرائے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے اپنے زیورات تمہارے حوالے کر دیے ہیں کہ زیور تو پھر بن جائیں گے، لیکن یہ تعلق ٹوٹ گیا تو کبھی نہیں بن پائے گا۔ ہمارا تعلق ان زیورات سے کہیں بڑھ کر ہے، پریشان نہ ہو، مجھے خوشی ہے کہ تمہارے دل میں اب بھی میرے لیے کوئی میل نہیں ہے، ہم کل بھی بھائی تھے، ہم آج بھی بھائی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز رک گئی اور دونوں آپس میں بغل گیر ہو کر نہ جانے کتنی دیر تک روتے رہے۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ تعلق مضبوط ہو تو اسے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں توڑ سکتی، لیکن اس تعلق میں اعتماد کی ہلکی سی دراڑ بھی آ جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی ایسی نوبت آ جائے تو یہ مت دیکھو کہ نقصان کتنا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کہ تعلق کتنا گہرا تھا اور کیسے بچ سکتا ہے۔ خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔